حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين له الحمد والثناء والمجد والعلا. إله الأولين والآخرين ربنا ورب آبائنا الأولين له ما في السماوات وما في الأرض وكل له قانتين. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على سيدنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن آياته. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید مہدی حسن ابن سید جرار حسین عرف شنو بھائی مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیے، اور رضوی فیملی کے تمام مرحومین اور تمام علماء شہداء صدیقین اور مرحوم کے تمام متعلقین جو اس دنیا میں نہیں ہیں، ان تمام لوگوں کی روح کو ایصال فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یا ارشاد باری تعالی قرآن مجید کے ابتدائی سوروں میں، یعنی سورہ مبارک آل عمران کی 16 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے میرے حبیب، اے اللہ کے نبی،
آپ فرما دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع و پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا۔ اس آیت میں پروردگار عالم اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ انسان اگر خدا سے محبت کرنے کا دعویٰ رکھتا ہے، اگر انسان کو اس بات کا دعویٰ ہے، اس بات کا گمان ہے کہ وہ خدا سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے لگاؤ رکھتا ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، ہم خدا سے پیار کرتے ہیں، خدا کے تئیں ہمارے دل میں مقام ہے، جگہ ہے، کیسے پتہ چلے؟ کوئی اور آئینہ تو نہیں ہے جس سے محبت پروردگار کا اندازہ لگایا جا سکے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں میزان محبت الہی یا محک کے محبت الہی یعنی کسوٹی، اللہ کی محبت کی کسوٹی اگر رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو تم میری اتباع کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اللہ سے محبت، خدا سے قربت، خدا سے نزدیکی کا تصور محال ہے جب تک کہ انسان اس محبت کو آئینہ اطاعت رسول خدا میں نہ ڈھال دے۔ یعنی زمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہود آتے تھے، کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، عیسائی آتے تھے، کہتے تھے نحن حواریون، ہم نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے انصار ہیں، مددگار ہیں، ہم سے بڑا خدا کا کوئی دوست نہیں ہے۔ تو اس وقت پروردگار عالم نے حضور سے کہا کہیے آپ کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، تو تم خود بخود میری اتباع کرو۔ یعنی لازم محبت پروردگار محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ یحببکم اللہ، اب اگر تم نے میری اتباع کی تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ تمہاری اس گفتگو کی دلیل کیا ہونی چاہیے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جس مقدار میں بھی تم اتباع کرو گے، اطاعت رسول خدا کرو گے، اس مقدار میں تمہاری محبت خدا کے نسبت واضح ہو جائے گی۔ لہذا اگر یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والا کون ہے، اگر یہ دیکھنا ہے کہ خدا کا حقیقی سچا دوست کون ہے، تو اللہ نے کچھ نشانیاں بیان کی ہیں۔ ایسے بھی کردار پائے جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کے دعووں میں اور ان کے عمل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں اگر رسول سے محبت کرتا ہوں تو ایسی صورت میں میدان جنگ میں اگر خطرہ ہو تو مجھے رسول سے دفاع کرنا چاہیے۔ میں اگر ان کو چھوڑ کے خود کو بچانے لگوں، ان کو چھوڑ کے میں خود اپنی جان کی فکر میں پڑ جاؤں، جس کا مطلب ہے کہ مجھے رسول سے محبت نہیں، اللہ سے محبت نہیں۔ اگر اللہ اس کے رسول سے محبت ہوتی تو میں رسول کو اکیلا نہ چھوڑتا۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، اہل سنت میں لکھا ہے کہ جنگ احد میں جب سارے لوگ فرار کرنے لگے، حضرت امیر علیہ السلام اکیلے رسول خدا کا ڈیفینس کر رہے تھے، آپ سے دفاع کر رہے تھے۔ ابوبکر بن خطاب ان سے ملے، ان کے بعد انہوں نے کہا کہ علی چلو بھاگ چلے، رسول خدا قتل کیے گئے۔ حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر رسول خدا قتل کر دیے گئے تو
ہمارے جینے کا کیا حق ہے؟ جب اللہ کا نبی زندہ نہیں رہا تو ہماری زندگیوں کیا ارزش ہے؟ اس وقت بجائے یہ کہ انسان فرار کرے، رسول خدا کی تلاش کرے کہ کہاں کس لشکر کے درمیان گھیرے ہوئے. تو یہ میزان محبت پروردگار ہے، محبت رسول خدا، یعنی اتباع رسول خدا. یہ ایک مرحلہ، یعنی اگر کسی کو یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ اللہ سے سچی محبت کرتا ہے کہ نہیں، تو اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ رسول خدا کی اتباع کرتا ہے کہ نہیں، رسول خدا کے دستور اور ان کے فرامین کے سامنے سر سجود ہے کہ نہیں، سر تسلیم اس نے جھکایا ہے کہ نہیں. یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، یہ کیسے پتہ چلے کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے. عشق دو طرفہ ہونا چاہیے. عشق میں ایک طرف ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، عشق کو دو طرفہ ہونا چاہیے. کیسے پتہ چلے؟ آیت فرماتی ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جب تم میری اتباع کرو گے تو خدا تم سے محبت کرے گا. یحببکم اللہ، خدا تم سے محبت کرے گا. خدا وند سبحان تم سے محبت اسی وقت کرے گا جب تم اس کے ولی اور اس کے حجت اور اس کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی کی اتباع کرو. یہ آیت ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہمیں دعویٰ ہے محبت خدا اور اہل بیت کا، تو ایسی صورت میں ہم اپنے دعوے کو پرکھ سکتے ہیں کہ کس حد تک ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، خدا ہم سے محبت کرتا ہے نہیں کرتا. ہمیں اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ ہم واقعاً اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں، ہمارا دین برحق ہے کہ نہیں، ہماری سوچ اور فکر صحیح ہے کہ نہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اولیاء الہی 14 معصومین کی اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں. اگر ہمارے عمل میں اور فرمائش معصوم میں فرق ہو تو اس کا مطلب یہ ہے دوستو عزیزو کہ ہم میزان اتباع میں کامل نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم محبت الہی کے دعوے میں سچے نہیں. محبت الہی کے دعوے میں سچائی کے لیے دلیل چاہیے، وہ ہے اتباع معصومی. اور جب ہم کو یہ معلوم کرنا ہو کہ ہم سے اہل بیت، ہم سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم سے خود خداوند سبحان محبت کرتا ہے کہ نہیں ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اہل بیت کی اطاعت کرتے ہیں. جس مقدار میں ہم اہل بیت کے سامنے مطیع و فرما بردار ہوں گے، اسی مقدار میں خداوند عالم ہم سے قریب ہوگا اور ہم سے محبت کرے گا. جو بات میں نے مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ زمانہ، یہ عصر بڑا ہی خطرناک ہے. اس میں ہمیں اپنے محبوب کو معین کرنا چاہیے اور دلیل محبت و اطاعت کو بھی معین کرنا چاہیے. دلیل محبت و اطاعت اس وقت تک صادق نہیں ہوگی جب تک کہ ہم اپنے عمل سے، اپنی اطاعت سے یہ ثابت نہ کر دیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. آج کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ جس کو کسی سے عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اس کے ہو بہو اعمال اور رفتار کی وہ پیروی کرتا ہے. آج ماڈل کا زمانہ ہے. لوگ اپنے اپنے ماڈلز اور اپنے اپنے مورالز کو اتنا زیادہ فالو کرتے ہیں کہ اس کے ہیئر اسٹائل کو اپناتے ہیں، اس کے لائف اسٹائل کو اپناتے ہیں، اس کی خوراک کھاتے ہیں، اس کی پوشاک کو اپناتے ہیں، اس کے بات کرنے کے انداز اور ٹاکنگ اسٹائل کو کاپی کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے نالین اور اس کے جوتوں کو بھی کاپی کرتے ہیں، اس کے بیٹھنے کا انداز، اس کے اٹھنے کا انداز. اب اگر ان سے آپ پوچھیں کہ بھائی آپ اس شخص کو اتنا فالو کیوں کرتے ہیں،
تو آپ کہیں گے چونکہ وہ میرے دل میں بستا ہے، وہ میرے دل میں رہتا ہے، میں اس سے عشق کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میرا آئیڈیل ہے۔ جب میرا آئیڈیل ہے تو اس وقت تک میرا آئیڈیل نہیں بن سکتا جب تک کہ میں خود کو اس جیسا نہ بن۔ تو آج آپ دیکھیں لباس پہننے کا انداز، خوراک کا انداز، پوشاک کا انداز، وہ زندگی کے الگ الگ طریقے۔ خود جب ایسا مرحلہ ہے ہمارے سامنے تو ہم جب مومن ہیں، ہمیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم شیعہ ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں اپنا آئیڈیل معین کرنا ہوگا۔ ایسی صورت میں ہمیں اپنا نمونہ عمل، اسوہ معین کرنا ہوگا کہ ہم کس ماڈل کو فالو کرتے ہیں۔ آیا الہی و خدائی و آسمانی و وحیانی اور معصوم کو اپنا ماڈل، اپنا آقا، اپنا مولا، اپنا ولی بناتے ہیں، اور اس کے لباس اور اس کی خوراک اور اس کے زندگی کے انداز کو اپنا انداز بناتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنے اوپر ایک نظر ثانی کرنی ہوگی، کیا ہماری زندگی کا ہر لمحہ ہمارے محبوب کے اسٹائل اور انداز میں گزر رہا ہے یا نہیں؟ اگر ہمارا طرز فکر اہل بیت کے طرز فکر جیسا نہ ہوا، اگر ہماری گفتگو کا انداز اہل بیت کی گفتگو کے انداز سے میل جول نہ کھاتا ہو، ہماری زندگی کا انداز و اطوار اگر ہمارے آقایان و مولا اور اہل بیت جیسا نہ ہو، ہمارا لباس قیمتی ہو، ہماری خوراک لذیذ و مرغن ہو، ہماری پوشاک قیمتی ہو، اس وقت ہم یہ کہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ آیا ہم نے اہل بیت کے جیسے زندگی گزارنے کا انداز اپنایا؟ آیا ہمارے ہاں سادہ زیستی ہے؟ آیا کسی غریب اور کسی پریشان حال انسان کو دیکھ کر ہمارا دل دھڑکتا ہے؟ آیا اپنی ضرورتوں کے اوپر، اپنی حاجتوں کے اوپر دوسروں کی ضرورتوں کو مقدم کرنا ہم جانتے ہیں؟ اگر آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہوں اور آئینے سے پوچھیں کہ کیا میری شکل و شمائل، میرا ہیئر اسٹائل، میرا فیس اسٹائل کیا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز پہ ہے، ان کے جیسے داڑھی ہے کہ نہیں ہے، ان کے جیسے چہرے پہ بشاشت و محبت ہے یا نہیں ہے، ان کے جیسے میرا لباس ہے یا نہیں ہے، میری پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان ہیں کہ نہیں ہیں، میرے لبوں پر عبادت کے آثار ہیں کہ نہیں ہیں۔ جب ہم اپنی حیثیت معین کر لیں گے تو اس وقت ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کو خدا اور رسول اور اہل بیت سے محبت ہے تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی چارہ معصومین کی اتباع کرو۔ جب آپ ان کی اتباع کریں گے، یعنی آپ ان کو فالو کریں گے، ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے، ان کے انداز میں اپنی زندگی گزاریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان سے محبت ہے۔ اب یہ محبت ایک طرفہ نہ ہو، کیسے پتہ چلے کہ انہیں بھی ہم سے محبت ہے کہ نہیں؟ ارشاد ہوتا ہے کہ یحببکم اللہ یحببکم اللہ، خدا تم سے محبت کرے گا، یعنی بلا اختیار جیسے ہی تم اپنے کو آئینے معرفت اہل بیت میں ڈھال لو گے، خود بخود خدا تم سے محبت کرے گا۔ اس کے ہزاروں واقعات ہیں۔ زید ابن حارثہ جو غلام تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زید نے ایک آزاد اندیش انسان تھے، ان کو ظالموں نے کہیں سے پکڑ کر بیچ دیا اور حضور سرور کائنات نے انہیں خرید لیا۔ حضور کے کام کاج انجام دیتے تھے۔ ان کے باپ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا فلاں شہر میں ہے، حضور کے پاس کہ حضور آپ تو دنیا کو آزاد کرنے آئے ہیں، میرا بیٹا آپ کے قید و بند میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس دن سے وہ میرے پاس آیا تھا اس دن سے وہ آزاد ہے، اسے پوچھو کہ میں نے اس کے پیروں میں کبھی رسی باندھی،
میں نے کبھی اس کے حجرے کا میں کنڈی چڑھائی، تالا لگایا نہیں، وہ آزاد ہے۔ میں نے اس کو اسی لیے خریدا تاکہ دوسروں کی قید و بند میں جا کے وہ غلام نہ ہو جائے۔ میں نے کہا آپ نے جہاں اتنی عنایت کی ہے، یہ بیٹا مجھے دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا خود اس سے پوچھ لو، اگر وہ جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے کوئی معنی نہیں۔ زید کا باپ سامنے آیا، ماں آئی، گلے لگایا، چوما، اس کے بعد کہا کہ بیٹا چلو اپنے گھر۔ اس نے مسکرا کے کہا کہ اے مادر گرامی، اب میں اپنے اصلی گھر آیا ہوں، مجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی محبت اپنی جگہ پر، لیکن اب مجھے وہ شخصیت مل گئی ہے کہ جس کے آئینے مجھے میرا باپ بھی نظر آتا ہے، میری ماں بھی نظر آتی۔ جتنی محبت انہوں نے مجھے دی، شاید اتنی محبت آپ بھی مجھے نہ دے سکتے۔ تو باپ نے غصے میں کہا کہ اتختار العبودیت علی الحریہ، کیا تو غلامی کو آزادی کے اوپر ترجیح دیتا ہے؟ کیا تو غلام رہنا پسند کرتا ہے جبکہ آزادی تجھے مل رہی ہے؟ اس نے مسکرا کے فرمایا کہ عبودیت محمد خیر من حریت الناس، محمد کی غلامی تمام لوگوں کے مقابلے میں آزادی سے افضل ہے۔ یہی زید ابن حارثہ نے اپنے کو اس مقدار ڈھالا اطاعت و محبت رسول خدا میں کہ جنگ موتا میں زید ابن حارثہ شہید ہوئے۔ زید ابن حارثہ کو رسول خدا نے بعض جنگوں میں اپنا پرچم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سارے لوگ میدان جنگ سے بھاگے تو زید اپنی جگہ پہ کھڑا رہا۔ کہیں بھی نہیں ملتا کہ زید ابن حارثہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کبھی بھی مخالفت کا رویہ اختیار کیا، بلکہ جب بھی کہا سلمنا یا رسول اللہ، سلمنا یا سید، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے۔ کہتے زید ابن حارثہ کسی سفر میں مکے سے مدینہ آ رہے تھے یا مکے سے کہیں اور جا رہے تھے، انہوں نے ایک اونٹ کو کرایہ پہ دیا۔ کرایہ دار جس کا مالک اونٹ کا مالک تھا وہ آپ کے ساتھ ساتھ تھا۔ زید بن حارثہ ایک جہاں وقت نماز ہوا تو زید بن حارثہ نے اس صاحب اونٹ سے، صاحب جمل سے کہا کہ تھوڑا سا وقت نماز ہے، میں نماز پڑھ لیتا ہوں جب تک تم اونٹ کو چارہ وغیرہ دے لو اور تم بھی استراحت کر لو۔ اس نے سوچا کہ یہ اصحاب رسول خدا میں ہیں اور برجستہ انسان ہیں، ان کے پاس مال دولت ہوگا تو صحیح ان کو نماز کی حالت میں کر۔ کہتے ہیں زید بن حارثہ نے وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، سجدے میں سر رکھا۔ اونٹ کے مالک نے تلوار کھینچی اور چاہا کہ سر پہ ضربت مار کے سر بدن سے جدا کر دے۔ آواز آئی لا تقتلہ وعبدی یصلی، ہرگز قتل کرنے کی جرات نہ کر کے میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر دوبارہ زید دوسری رکعت کے سجدے میں گئے، پھر اس نے تلوار اٹھائی، پھر یہی آواز آئی کہ لا تقتل وعبدی یصلی۔ پھر اس نے دائیں بائیں دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا۔ تیسری بار اس نے ارادہ مصمم کیا، آواز آئی لا تقتل وعبدی یصلی۔ کہتے ہیں اس آدمی کے اندر عجیب سا رعب طاری ہوا اور وہ زمین پہ گر کے تڑپنے لگا اور اس کے بدن میں راشا طاری ہو گیا۔ زید بن حارثہ کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ کیا ہوا۔ جب زید نے اس سے پوچھا تو انہوں نے واقعات، اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ تو زید نے مسکرا کے کہا کہ میرا خدا میرا ناظر و مددگار، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو وہ کیسے مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کربلا میں اسی آیت کا آئینہ تھا کہ اگر تمہیں خدا سے محبت ہے تو تمہیں حسین سلام اللہ علیہ کی اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان 72 شہداء نے امام حسین علیہ السلام کی قدم سے قدم ملا کر چلنے کی کوشش کی اور اپنی کوشش میں وہ کامیاب ہوئے۔
اور یہی دلیل ہے کہ خداوند عالم نے انہیں ان شہداء کی فہرست میں قرار دیا کہ جن شہداء کے اوپر امام حسین مباحات کرتے ہیں کہ واللہ ما وجدت اصحابا اوفا ولا ابر من اصحابی، خدا کی قسم جو اصحاب مجھے ملے وفادار اور نیک، ویسے اصحاب میں نے نہیں دیکھا، نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میزان اتباع معصوم دلیل محبت پروردگار ہے۔ سعید حنفی، زبیر اور سعید، جب نماز کا وقت ہوا تو زبیر نے فرمایا کہ ابن رسول اللہ وقت نماز ہے، آپ نے فرمایا جعلک اللہ من المصلین، خدا تجھے نماز گزاروں میں قرار دے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، سعید اور زبیر دونوں جو ہے آپ کے آگے کھڑے ہو گئے اور تیروں کو روکتے رہے۔ جب آپ کی نماز ختم ہوئی تو ایک طرف سعید گرے ایک طرف زبیر گرے۔ امام علیہ السلام نے سعید کے سر کو بالترتیب اور زبیر کے سر کو اپنے زانوؤں پہ رکھا۔ سعید نے آنکھیں کھولی اور فرمایا ابن رسول اللہ میری نماز رہ گئی۔ آپ نے فرمایا جعلک اللہ من المصلین، اے سعید جو کام تم نے کیا ہے وہی نماز ہے۔ اتباع معصوم ہی دین ہے، اتباع معصوم ہی نماز ہے، اتباع معصوم ہی عین حقیقت و شریعت ہے۔ اتباع معصومین علیہ السلام ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، اور جب ہم اتباع کر چکے ہوتے ہیں تو اس بات کا پیغام ہے کہ خدا بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ ایام ولادت باسعادت امام رضا علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ دیکھیں ہمیں آپ کو دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم شیعہ ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، اور یہ دعویٰ یقیناً ہمارا امتیاز ہے، لیکن جب یہ دعویٰ ہوتا ہے تو اس دعوے کے پیچھے حقائق بھی ہونے چاہیے۔ کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام الظاہر خراسان میں تھے، یا آپ مدینے میں تھے اور خراسان سے کچھ لوگ آپ سے ملنے آئے اور انہوں نے سلام کہلایا کہ جا کے مولا سے کہیے کہ ہم علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں اور آپ سے ملنے آئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ حکومت کی نظر میں 40-50 آدمی آ کے امام علیہ السلام کی گلی میں بیٹھے ہیں، ان کے گھر کے سامنے آ جا رہے ہیں، حکومت کے جاسوس بھی چاروں طرف سے گردش کر رہے ہیں۔ اس ہنگامی حالات میں امام علیہ السلام نے دروازہ نہیں کھولا اور وہ لوگ پیغام پہ پیغام دیتے رہے، امام علیہ السلام نے دروازہ نہیں کھولا، یہاں تک کہ روایتوں میں ہے کہ 30 دن یا 60 دن تک وہ لوگ مدینے میں ٹھہرے رہے، امام علیہ السلام نے ان سے ملاقات نہیں۔ 60 دن کے بعد انہوں نے رونا شروع کیا اور ان کی گریہ اور زاری کی آواز اس مقدار بلند ہوئی کہ امام علیہ السلام نے خادم سے کہا کہ جا کے دروازہ کھولو اور ان کو بلاؤ۔ جب دروازہ کھولا ان کو حجرے کے اندر بلایا تو انہوں نے امام علیہ السلام کو سامنے کیا، نہ امام نے ان کو سلام کیا، نہ امام نے ان سے بیٹھنے کو کہا، اور نہ امام علیہ السلام نے ان سے خطاب کیا۔ جب انہوں نے یہ حالت دیکھی تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کے فرمایا کہ ایو مصیبت افجع من ھذا، اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ ہم 60 دن تک آپ کے دروازے پہ اور آپ کے شہر پہ میں آ کے ٹھہرے اور آپ کے شیعہ ہیں اور آپ نے ہم سے ملاقات نہیں فرمائی۔ میں ڈرتا ہوں اس دن سے کہ شاید ہمارے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش نہ آئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا
کہ تم لوگ نے جو دعویٰ کیا ہے کہ نحن شیعۃ علی، اس دعوے کی وجہ سے تم اس لائق نہیں ہو کہ میں تمہیں اپنے حجرے میں بلاؤں، تم سے گفتگو کروں۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ انما شیعۃ علی الحسن والحسین والسلمان ابو ذر مقداد محمد ابن ابی بکر۔ علی کے شیعہ امام حسن علیہ السلام، علی کے شیعہ امام حسین علیہ السلام، علی کے شیعہ سلمان ہیں، مقداد ہیں، ابا ذر ہیں، علی کے شیعہ محمد ابن ابی بکر ہیں، علی کے شیعہ حجر ابن عدی ہیں، علی کے شیعہ رشید حجری ہیں۔ تم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ نحن شیعت، نحن محبکم، ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم آپ سے ارادت قلبی رکھتے ہیں، تو میں تمہیں اپنے دل تک دروازے پہ کھڑا نہ رکھتا۔ لہذا عزیزوں، پہلا مرحلہ یہی ہے کہ ہمیں شیعت کا دعویٰ کرنے سے پہلے محبت کے میدان میں سچا اترنا ہوگا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا مجھ سے محبت وہ ہرگز نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی نظر میں اس کے مال سے، اس کی اولاد سے، اس کی عزت و آبرو سے اور اس کی زندگی سے بڑھ کر نہ ہوں۔ یعنی وہ جو اہل بیت کو سپر کرتا ہو اپنے لیے، وہ محب نہیں ہے۔ جو اپنی جان کو سپر کرتا ہو اہل بیت کے لیے، وہ محب۔ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کے امتحان میں ہمیں سچا ہونا چاہیے۔ ہمارے دل میں، ہمارے ذہن و خیال میں اہل بیت کے علاوہ کوئی اور محبوب نہیں آنا چاہیے۔ امام رضا علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ تم اگر کہتے کہ ہم چاہنے والے ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں تو میں دروازہ کھول دیتا۔ تم نے کہا ہم شیعہ ہیں۔ اب ان سب نے رونا شروع کیا۔ امام علیہ السلام نے 4 امر کی طرف اشارہ کیا۔ آج کی میری مجلس انہی 4 مسئلوں کا خلاصہ ہوتی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر شیعوں کی علامتیں نہیں پاتا، اگر کاش تم شیعوں کی علامتیں رکھتے تو آج تمہارا مقام کچھ اور ہوتا، اس طریقے سے تمہیں دروازے پہ میں کھڑا نہ رکھتا۔ پہلی نشانی، پہلا عمل جو ایک شیعہ کو انجام دینا چاہیے وہ یہ ہے، حضرت نے فرمایا تمہارے کردار میں علی کے کردار کی جھلک نہیں آ رہی، تمہارا کردار علی کے کردار کے مقابلے میں مخالف ہے، سلام اللہ علیہ۔ عزیزوں، یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے اس بات کو عرض کر رہا ہوں۔ آیا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کردار امیر المومنین جیسا ہے؟ سلام اللہ۔ آیا ہماری رفتار، ہمارا عمل اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ، ہماری عادت و اطوار لوگوں کے ساتھ، عبادت میں، محبت میں، شجاعت میں، کیا ہم مولا علی کے کردار سے اپنا کردار ملانے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں۔ فرمایا کہ میں تمہارے کردار کو علی کے کردار سے مخالف پاتا ہوں، کہ کیسے شیعہ ہو؟ ان کنتم تحبونی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ قدم سے قدم ملا کے چلے انسان تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ تاج بادشاہی بھی ہو تو اس کی ٹھوکروں میں جگہ رکھتا ہے۔ سلمان رضوان اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے تھے، کھانا پکا رہے تھے اور اپنی انگلی کو جو ہے دیگ کے نیچے کیے ہوئے تھے اور آگ جل رہی تھی۔
کسی نے پوچھا کہ سلمان تم کھانا پکا رہے ہو لیکن آگ کہاں ہے؟ سلمان نے فرمایا کہ جو غیر خدا پہ بھروسہ رکھتے ہیں انہیں وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، جو اپنے خدا کو اپنی ذات کے اندر اتار لیتے ہیں ان کا وجود وسیلہ ہو جاتا ہے خدا تک پہنچنے کے لیے۔ مجھے آگ کی ضرورت نہیں ہے، میری حرارت ایمان میں اتنی حدت ہے کہ میں جس چیز کو چاہوں اپنے وجود کی گرمی سے پھونک دوں اور ہر خاموش شے کو مشتعل کروں۔ لہذا میرے دوستو عزیزوں، ہمیں دعوی تشیع کرنے سے پہلے ہمیں یہ معین کرنا پڑے گا کہ ہمارا کردار مولا علی جیسا ہے کہ نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم علی جیسے ہو جائیں، لیکن علی کے نقش قدم کو اپنی زندگی، لہذا ہمیں چاہیے اپنے گھروں میں ایک بلیک بورڈ بنائیں، ایک سائن بورڈ بنائیں اور لکھیں کہ مولا علی علیہ السلام صبح اٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے، شام کیا کرتے تھے، دوپہر میں کیا کرتے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، لباس کیسے پہنتے تھے۔ علی لوگوں سے، دشمنوں کے ساتھ ان کا کیا ربط تھا، علی علیہ السلام کی زندگی کا انداز کیا تھا، تاکہ ہماری زندگی کے لیے ایک مشق ہو، ہم تمرین کریں، ایکسرسائز کریں خود کو مولا علی علیہ السلام تک پہنچانے کے لیے۔ لہذا ہمارا کردار کے اندر بوئے امیر المومنین علیہ السلام آنی چاہیے، ہمارے کردار میں خوشبو امیر المومنین آنی چاہیے، جدھر سے ہم گزر جائیں لوگ کہیں یہ علی کا چاہنے والا ہے۔ کسی کی ناموس کو دیکھیں تو لوگ کہیں اس سے ہمیں خطرہ نہیں کیونکہ یہ علی کا چاہنے والا ہے۔ کسی کا مال ہم دیکھیں تو ہمیں اس بات کا خطرہ محسوس نہ ہو، لوگ کہیں کہ صاحب یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ امین ہے، یہ قابل اعتماد ہے، قابل بھروسے کے قابل ہے۔ لہذا خلاصہ اپنی زندگی میں علی علیہ السلام اور علی علیہ السلام کی کردار کے دو اساسی شعبے تھے۔ پہلا، اللہ کی اطاعت میں کوتاہی نہ کرنا، دوسرا اپنے تئیں ہر انسان اور ہر شخص کی مدد کرنا، واجبات الہی کو ادا کرنا اور بندگان الہی کے ساتھ اچھی روش اور اچھا سلوک اپنانا۔ اگر ہمارے واجبات ادا ہیں، دوسری چیز جو امام نے اشارہ کی، پہلی تو یہ تھی کہ تمہارے کردار میں علی کے کردار کی جھلک نہیں پاتا میں سلام اللہ علیہ، دوسرے یہ ہے کہ تم واجبات اور فرائض کے انجام دینے میں کوتاہی کرتے ہو۔ مال اسف ہم آپ کس مقدار میں نمازوں سے قریب ہیں، واجبات سے قریب ہیں، حج سے قریب ہیں، حج و زکوٰۃ و خمس و امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تولا و تبرع، یہ وہ واجبات ہیں جو اللہ نے ہم پر رکھے ہیں۔ نہ جانے کتنی نمازیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں۔ امیر المومنین امام رضا علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی مہمان آ جاتا ہے، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی مہمان آ جاتا ہے، کوئی کھانے کا وقت آ جاتا ہے، چائے کا وقت آ جاتا ہے، ہم فریضہ الہی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام صلوات اللہ وسلام علیہ کے زمانے میں آپ سلیمان مروزی سے مناظرہ کر رہے تھے، اور سلیمان مروزی 20 اور عمران صعبی 20,000 آدمی اس کے پیچھے تھے، اور وہ پورے عراق اور پورے عجم میں مشہور تھا، اور لوگ اس کو عالم و فقیہ سمجھتے تھے، لیکن وہ غیر مسلم تھا، دہریہ تھا۔ امام علیہ السلام سے اس سے گفتگو ہوتی رہی۔ جب گفتگو کے درمیان جیسے ہی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، اور جیسے ہی مؤذن نے تکبیر کی آواز بلند کی، امام علیہ السلام نے عبا کا دامن سمیٹا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ جیسے ہی آپ اٹھ کھڑے ہوئے، سلیمان نے یہ کہا یا ابن رسول اللہ، میرا دل نرم ہو گیا ہے، تھوڑی دیر اور بیٹھیے اور گفتگو کیجیے تاکہ میں مسلمان ہو جاؤں، میرے ساتھ 20,000 آدمی مسلمان ہو جائیں۔ امام نے مسکرا کے فرمایا کہ تبلیغ اپنی جگہ پر،
کار دین الہی اپنی جگہ کے اوپر تو مسلمان ہوتا ہے ہو، نہیں ہوتا ہے نہ ہو، اس وقت میرے پروردگار نے بلایا ہے، قد حان حین الصلاۃ فلا ينبغي الاشتغال بغیرها، وقت نماز ہے، میرے خدا نے بلایا ہے، اب میں کسی اور میں کام میں مشتغل نہیں ہوں گا۔ یہ ہے سیرت عملی علوی سلام اللہ علیہ، یہ ہے سیرت عملی امام رضا علیہ السلام کہ وقت نماز جہاں ہوں وہاں اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ لہذا امام نے فرمایا کہ دوسرا مسئلہ جو تمہاری صورتوں میں نظر نہیں آتا وہ یہ ہے کہ تم فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہو۔ میرے دوستوں عزیزوں، فرائض و واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کیجیے۔ فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں؟ نماز پنجگانہ فرائض ہے، روزہ رکھنا فرائض ہے، حج فرائض ہے، خمس دینا فریضے میں ہے، زکوٰۃ دینا فریضے میں ہے، اس کے بعد تولا و تبرع فریضے میں ہے، الفقراء و مساکین کی مدد کرنا فریضے کے اندر ہے، والدین کا احترام، والدین کے تئیں واجبات کا ادا کرنا فریضے میں ہے۔ انسان اگر اپنی زندگی پہ عائد فریضوں کو انجام دے دے تو انسان مقام معراج تک پہنچ جائے۔ آیت اللہ حضرت محمد تقی بہجت سے یہ پوچھا گیا کہ آقا آپ عرفان کے اعلیٰ ترین مرتبے پہ فائز ہیں، آپ آنکھ کھولتے ہیں، سامنے والے انسان کی تمام حقیقتوں کو جان لیتے ہیں، آپ کو اللہ نے بہت سے علم غیب اور اخبار غیب عطا کیے ہیں، یہ بتائیے کہ اس راستے پر پہنچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ آقا بہجت نے کہا کچھ نہیں، بس تم توضیح المسائل لے لو اور اس پہ عمل کرو، تم کو وہ مقام مل جائے گا جو ہم کو ملا ہے، دوسروں کو ملنے والا ہے۔ فرمایا اپنے واجبات کو انجام دو اور محرمات سے بچو، حرام الہی سے بچنا اور واجبات الہی کو انجام دینا۔ البر ان محارم اللہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو خدا سے ڈرتا ہے خدا اس کے لیے راہ بنا دیتا ہے اور اس کے لیے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ اور میرے دوستوں اور عزیزوں، اللہ کے راہ پہ چل کے دیکھیے، آپ کے لیے بند راستے کھل جائیں گے، آپ کے لیے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ لہذا وظائف میں ہرگز ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ تیسری چیز جو امام رضا نے اس جماعت سے کہا کہ تمہارے اندر یہ چیز نہیں پاتی، تم اپنے بھائیوں کے حقوق کو اہم نہیں سمجھتے۔ انسان بعض وقت عبادت الہی کرتا ہے، مجلس ماتم تمام امور زندگی انجام دیتا ہے، لیکن جب مومنین اور اپنے اعزاء و اقارب کے قریب آتا ہے تو ایسی صورت میں ان کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے۔ ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق یہ ہے کہ اس کی غم میں شریک ہو، اس کی خوشی میں شریک ہو، اس کی غیبت نہ کرے، اگر کوئی اس کی غیبت کرتا ہے تو اسے روکے، اگر وہ پریشان حال ہے مدد کر سکتا ہے تو اس کی مدد کرے، مدد نہیں کر سکتا تو کم سے کم اس سے اچھے کلمات سے گفتگو کرے، اگر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اسے گناہ سے روکے، اگر کسی اچھائی کو انجام دے رہا ہے تو اس اچھائی میں اس کی مدد کرے۔ ایک مومن کا حق یہ ہے کہ اس کے جان و مال و آبرو و ایمان کی حفاظت کرے جیسے اپنی جان و مال و آبرو و ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم ان حقوق کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ خدا حق اللہ کو معاف کرتا ہے لیکن حق الناس کو معاف نہیں کرتا۔ حق اللہ یہی عبادت ہے، نماز ہے، دعا ہے۔ حق العباد یہ ہے کہ والدین کے حقوق ادا کرنا چاہیے، ماں باپ کا احترام، اعزاء و اقارب کا احترام، عزیزوں سے ملاقات۔ آئے دن ہم یہ سنتے رہتے ہیں ہماری فلاں سے نہیں بنتی، ہم فلاں سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے، فلاں کی صورت نہیں دیکھنا چاہتے، فلاں آدمی برا ہے، فلاں آدمی اچھا ہے۔ بعض وقت ہوتا ہے 20 سال 25 سال ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ یقین مانیے آپ دیکھیں کہ امام رضا نے ان لوگوں کو اپنے در کے اندر حاضر ہونے نہیں دیا، کہ تمہارے اندر شیعہ ہونے کی علامت نہیں ہے۔ شیعہ صرف وہ نہیں ہے جو محراب میں عبادت کرتا ہو، شیعہ وہ ہو کہ جو سوسائٹی میں رہ کر معاشرے اور سماج کی تمام افراد کو محبت کرتا ہو اور انہیں آگے بڑھنے اور اسٹیبل ہونے کی توفیق دے اور ان سے محبت کرے، ان کے حقوق کو ادا کرے۔
عزیزوں میرے دوستوں، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے ملیے، یہ بھی مومن کی علامت ہے۔ اگر کوئی کسی عزیز کے گھر جاتا ہے، ٹیلی فون سے اس کی خبر لیتا ہے، ٹویٹر پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر میسج دیتا ہے، تو صاحب سلام کرتا ہے، تو یہ عبث نہیں ہے بلکہ عین عبادت ہے۔ اپنے اعزاء و اقارب سے ملنا، ان کے احوال پرسی کرنا، ان کی خبر گیری کرنا ان کے لیے سبب خوشی ہے، سبب شادمانی ہے۔ خداوند عالم اس سے راضی ہوتا ہے۔ میرے دوستو عزیزوں، دو بھائی تھے، دونوں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ آنے کے بعد عرض کیا ابن رسول اللہ، ایک آیا دوسرا نہیں آیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہارا جھگڑا ہوا تھا تم دونوں بھائیوں کا؟ ہاں مولا ہمارا جھگڑا ہوا تھا۔ امام نے فرمایا کہ تم دونوں کی عمروں سے 30 سال خدا نے کم کر دیا۔ اگر تم جا کے اپنے دوست، اپنے بھائی سے معافی مانگو اور اس کی دل شکنی جو کی ہے تم اس سے حلالیت طلب کرو، تو ایسی صورت میں خدا تمہاری 30 سال کی عمر کو بڑھا دے گا۔ بہرحال وہ شخص گیا، جانے کے بعد اس نے اپنے بھائی سے معافی مانگی، اس سے کہا کہ مولا نے ایسا ایسا کہا، لیکن نے کہا نہیں، تم نے میرے ساتھ جیسا میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ دوسرے سال جب وہ حج پہ اس نے کہا آقا میرا بھائی 3 دن کے بعد جو ہے سفر حج میں اس دنیا سے چلا گیا، مان تجھ زندہ ہے اور تیری عمر جو 30 سال ہوئی اس لیے کہ تو نے صلہ رحم کیا ہے۔ لہذا شیعہ ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ ہمارے کردار میں علی علیہ السلام کی جھلک آنی چاہیے، ہمارے انداز و اطوار و گفتار میں خوشبو امیر المومنین آنی چاہیے۔ جدھر سے ہم گزرے لوگ کہیں کہ کوئی علی کا چاہنے والا گزرا ہے، کوئی علی کا شیعہ گزرا ہے۔ دوسرے یہ کہ فرائض و واجبات کے انجام دینے میں ہم سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے اللہ اللہ ان تسبق الناس منکم، خبردار کوئی غیر شیعہ تم سے نماز و عبادت و کار خیر میں آگے نہ بڑھ جائے، اس لیے کہ مجھے اس بات پر فخر ہے، مباحات ہے کہ میرا چاہنے والا ہر میدان میں سماج اور سوسائٹی میں آگے ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام کو میں چاہتا ہوں جہاں جاؤں لوگ کہیں سب سے بڑا عبادت گزار آپ کا چاہنے والا ہے، سب سے بڑا عالم آپ کا چاہنے والا ہے، سب سے بڑا متقی و پرہیزگار آپ کا چاہنے والا ہے، آپ ہی کا چاہنے والا ہے جو علم اور عمل کے میدان میں سب سے آگے ہے، ثروت میں سب سے آگے ہے، سخا و جود میں سب سے آگے ہے۔ بس پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے کردار میں بوئے علی ہونی چاہیے، دوسری چیز یہ ہے کہ واجبات کے انجام میں کوتاہی نہیں ہونا چاہیے، تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے مومن بھائی کے حقوق جو اللہ نے قرار دیے ہے اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ارے چلو چھوڑو ان باتوں کو، کہاں ان چکروں میں پڑے ہو، ایسا نہیں ہے۔ عزیزوں، حضور سرور کائنات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے اعزاء اور اقارب سے رشتہ جوڑ کے نہیں رہتا ہے تو خداوند عالم کو کبھی وہ خوش نہیں کر سکتا، خدا اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جس کی طرف امام علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے کہ تمہارے اندر حکمت نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، کہاں تقیہ کرنا چاہیے اور کہاں تقیہ نہیں کرنا چاہیے، کہاں خاموش رہنا چاہیے اور کہاں بولنا چاہیے۔ عزیزوں، ہمیں اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ جہاں بولنا چاہیے وہاں ہماری جان چلی جائے، ہمارا ہاتھ ہمارے ہتھیلیوں پہ ہمارا سر ہونا چاہیے، وہاں حق کی بالادستی ہونی چاہیے، اور جہاں مسلط یہ ہے کہ ہم خاموش ہوں، خوریزی نہ ہو، قتل و غارت نہ ہو، وہاں ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے ان شیعوں کو جب انہوں نے رونا شروع کیا، توبہ و استغفار کیا، تو امام نے انہیں بٹھایا۔ اس کے بعد روایت میں کہ ایک ایک کو اپنی کرسی کے قریب بلایا اور اس کو سینے سے لگایا، گلے سے لگایا، اور بہت دیر تک ان سے پیار و محبت سے بات کرتے رہے، اور اس کے بعد اپنے خادم سے پوچھا کہ کتنی بار انہوں نے سلام کہلایا ہے؟ فرمایا 60 بار۔ امام نے 60 بار ان سب کو سلام کہا اور فرمایا کہ ہم اپنے چاہنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے چاہنے والوں سے ہمیں قربت ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ احادیث میں شخص نے پوچھا یا ابن رسول اللہ، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، کیا آپ ہم کو پہچانتے ہیں؟
آپ نے فرمایا امام کی علامت میں سے یہ ہے کہ عندہ صحیفۃ فیہ اسماء شیعتہ الی یوم القیامہ، ہمارے پاس ایک رجسٹر ہوتا ہے، ایک صحیفہ آسمانی ہوتا ہے جس میں ہمارے شیعوں کا نام ہوتا ہے۔ خدایا اس صحیفے میں ہمارا نام بھی قرار دے، ہم اس لائق تو نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا دوسرا صحیفہ ہوتا ہے جس میں ہمارے دشمنوں کا نام ہوتا ہے، تم کہتے ہو ہم پہچانتے ہیں شیعوں کو۔ امام جعفر صادق سے کسی پوچھا آقا ہماری تکالیف کا اندازہ آپ کو ما صدع احدکم الا ونتصدع، تم میں سے اگر کسی کے سر میں درد ہوتا ہے تو ہمارے سر میں درد ہوتا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اہل بیت کی اتباع، اس سے زیادہ ہم سے کچھ اور نہیں مانگا گیا ہے۔ شادی بیاہ میں وہ انداز اپنائے جو نبی نے اپنی بیٹی کی شادی میں اپنایا، ولیمے اور دسترخوان میں وہ انداز اپنائے کہ جو انداز ائمہ طاہرین نے اپنایا، لباس و پوشاک و خوراک میں وہ انداز اپنائے جو انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا۔ عزیزوں، ہم اپنے کو بڑا نہ سمجھیں۔ روایتوں میں حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ سے اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ سب سے حقیر موجود کو پکڑ کے لے آؤ۔ کسی بھی خلق کو انسان حقیر نہ سمجھے، نہ جانے کس چہرے میں خداوند عالم نے کون سی کرامت رکھی ہو، اولیاء الہی انسانوں کے درمیان پنہا ہے۔ حضرت موسیٰ گئے، جانے کے بعد انہیں کوئی نہیں ملا، آخر میں ایک ایسا کتا ملا جس کو کھجلی ہو گئی تھی، خارش زدہ کتا۔ آپ نے اس کے پیروں میں رسی باندھی، گلے میں رسی، تو کھینچ کر لے آ رہے تھے۔ اچانک حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کو خیال آیا کہ میں نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ جانور بیماری کی وجہ سے جو یہ زمین پر پڑا ہوا ہے، اس کے بدن میں کیڑے پڑے ہوئے، سب سے پست و حقیر ہے۔ میں نے اس کے دل میں نہیں جھانکا، یہ بھی بندے خدا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا رزق کھاتا ہے، مجھے کیا معلوم، ہو سکتا ہے میں اس سے بھی زیادہ کم اہمیت ہوں، کم ارزش ہوں۔ جلدی سے توبہ کیا اور رسی کھولی اور واپس آئے۔ دور پہ پہنچے، پالنے والے مجھے کوئی نہیں ملا، جو بھی ملا میں نے اس کو اپنے سے بہتر سمجھا۔ آواز آئی موسیٰ اگر تم اس کتے کو لے آتے تو میں تم پر عتاب کرتا، لیکن تم نے اپنے کو خلق خدا سے افضل نہیں سمجھا۔ روایتوں میں ہے کہ انسان جب اللہ کے سامنے قرار پاتا ہے تو اپنے کو خدا کے سامنے حقیر پاتا ہے، اور خلق اللہ کو اللہ کی مخلوق سمجھ کے اسے عزیز سمجھتا ہے۔ خدا عالم اس کے دل میں نور ایجاد کرتا ہے۔ یہ دنیا، یہ زمانہ، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ہمارے اعمال و کردار کے شاہد ہیں۔ لہذا انسان کو اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہمیں کس سے محبت کرنی ہے۔ رومی ہے رومی، زنگی ہے زنگی۔ نہیں چلے گا کہ کسی معاملے میں کسی اور کے کو فالو کریں، کسی معاملے میں کسی اور کو فالو کریں۔ اگر اتباع کرنی ہے، فالو کرنا ہے، پیروی کرنی ہے تو اپنا محبوب معین کرنا ہوگا، اپنا آقا و مولا معین کرنا ہوگا۔ چھان پٹک کے معین کرو کہ کون ہے تمہارا آقا۔ عزیزوں، امام رضا علیہ السلام کے ایام ہیں، میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہمارا شیعہ ہے، جو ہمارا چاہنے والا ہے، ہماری محبت اس کو نجات دے گی سخت ترین گھڑیوں میں، سخت ترین حالات میں ہماری محبت اس کو نجات دے۔ مغیش الشیعۃ والدوار فی یوم، بس شرط اتنی ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں۔ میرے دوستو عزیزوں، ہمارے لیے باعث خوشحالی ہے کہ ہمارے ائمہ وہ ہیں کہ جن کے کردار و افکار و گفتار کا کوئی جواب نہیں۔
ہمارے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جینے کا بہترین نمونۂ عمل عنایت کیا ہے، نظام زندگی عنایت کیا ہے، اور آج یہ فیصلہ کر کے اٹھیں اس مجلس سے کہ یہ آیت جو کہہ رہی ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ویحببکم اللہ، سورہ مبارک آل عمران کی 16 نمبر آیت، کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری اطاعت کرو، خود بخود خدا تم سے محبت کرے گا۔ عزیزو، مومن اور شیعہ جب یہ دنیا سے اٹھتا ہے تو روایتوں میں ہے کہ زمین 40 دن تک مومن کے فراق میں آنسو بہاتی ہے۔ احادیث میں ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے گزرتا ہے اور امام رضا علیہ السلام کا ذکر آ گیا ہے تو میں چاہوں گا کہ جتنے لوگ بھی میری بات سن رہے ہیں، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، وہ آج امام رضا کے ظاہروں کی فہرست میں ہو جائیں۔ السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ اللہ، السلام علیک یا سامن الحجج، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم، السلام علیک ایہا العبد الصالح المطیع، السلام علیک ایہا الوارث الانبیاء والائمہ، السلام علیک یا رؤوف آل محمد، السلام علیک یا ابا الحسن الرضا۔ یہ چند جملے زیارت کے میں نے اس لیے ادا کیے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَنْ زَارَنِي بُعْدَ دَارِي، میری غربت کا خیال کر کے اگر کوئی میری زیارت کرتا ہے تو میں اس کو 7 سخت مقامات پر میں اس کی مدد کروں گا۔ ان 7 مقامات میں سے سب سے پہلا مقام جاکنی کا عالم ہے۔ خدا رحمت نازل کرے برادر مہدی حسن کے اوپر، جن کی مجلس ہے، اور جو لوگ سن رہے ہیں ان تمام لوگوں پر عنایت خاصہ نازل ہو، جو زندہ ہیں، جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان پر رحمت الہی خاصہ، جو زندہ ہیں ان پر رحمت پروردگار۔ جاکنی کا عالم ایسا ہوتا ہے کہ پورا وجود انسان کا لرز جاتا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي قِيلَ مَنْ هِيَ رَاقٍ، جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو انسان تڑپ کے پہنچتا ہے کہ کون ہے جو میری روح کو میرے بدن سے کھینچے دے رہا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، انسان کا وجود خوف اور وحشت سے لرز جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ نے حضرت ملک الموت سے پوچھا کہ موت کیسی ہے اور ملک الموت کیسے ہے؟ تو حضرت ابراہیم سے عرض کیا اے رسول خدا، اگر کانٹے کے اوپر کوئی ریشمی کپڑا ڈال دیا جائے اور کھینچا جائے تو اس کے تار الگ ہو جاتے ہیں، جب روح بدن سے نکلتی ہے تو انسان کا پورا وجود چھلنی ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ملک الموت سے کہا تم سامنے آتے ہو تو کیسے آتے ہو؟ حضرت ابراہیم ملک الموت کی بھیانک صورت دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ بعد میں روایت میں ہے کہ اسی روایت کے سلسلے میں جب ربی سے پوچھا گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ ملک الموت نے فرمایا لیکن اگر کوئی علی کا چاہنے والا ہو تو میں شاب حسن، میں خوبصورت جوان کی صورت میں اس کے قریب آ کے کھڑا ہوتا ہوں اور روح اس کے بدن سے ایسے نکلتی ہے کہ جیسے بوئے گل، خوشبوئے گل سے نکل جاتی ہے اور پھول کو پتہ نہیں چلتا۔ اس وقت کہتے امام رضا مدد کرنے آئیں گے اور فرمائیں گے ارفق شیعتی فإنہ قد لا رجل، اس کے ساتھ رفق کرو۔ عالم قبر میں جب انسان چلا جاتا ہے، سناٹا ہو جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، تاریکی ہو جاتی ہے، ہم آپ تھوڑی دیر لفٹ میں بند ہو جاتے ہیں تو ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے، کسی المیرے میں، کسی کمرے میں جب چابی نہیں رہتی،
لاک ہو جاتے ہیں تو ہمارا کلیجہ جو ہے منہ کو آتا ہے اور ہمارا دم، ہماری روح پڑپڑانے لگتی ہے اور ہم پریشان ہو کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی نہ کوئی دروازہ کھول دیتا ہے۔ لیکن امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں الہی انی اخاف وحدتی فی قبری ووحشتی وظلماتی، خدا قبر کے اندھیرے، قبر کا سناٹا اور قبر کے بند دروازے جو کھلنے والے نہیں ہیں، ایسی تاریکی میں انسان مبتلا ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، وہاں بھی ہم آئیں گے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ، اہل بیت طاہرین علیہ السلام جب قبر میں قدم رکھیں گے تو وہ وحشت اور گھٹن انس میں بدل جائے گی، وہ تعفن خوشبو میں بدل جائے گی، وہ قبر جو ایک بند جیل ہوگی وہ جنت کا باغ ہو جائے گا، اور اس میں ہزاروں دریچے ہوں گے اور خوشبو حیات آئے گی۔ کیوں؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر محبت ہے تم کو خدا سے تو ہم سے ہماری اتباع کرو، خدا تم سے محبت کرے۔ عند الحساب ہمارے اعمال و نماز سب ہلکے پڑ جائیں گے، کہ کہیں نہ کہیں ریا ہے، کہیں نہ کہیں حق عبادت ہے، کہیں نہ کہیں بالآخر دکھاوا ہے۔ ایسے مرحلے میں جب ہمارا نام اعمال ہلکا ہو جائے گا، روایت میں ہے کہ حضور سرور کائنات تشریف لائیں گے، فیخرجو، حضور اپنے قبائے مقدس سے ایک شے نکالیں گے اور یضعها علی المیزان فیرجہ، کہتے ہیں ترازو کے اوپر رکھیں گے، ترازو نیچا ہو جائے گا، آواز آئی کہ یہ نجات پا گیا، اسے جنت میں جانا ہے۔ لوگ پوچھیں گے یہ کیا ہے؟ فرمائیں گے یہ وہ صلوات ہے جو محبت میں تم نے ہم آل محمد کے اوپر بھیجی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد باؤ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بس میرے دوستوں عزیزوں، آل محمد سے اگر ہم نے دل لگایا ہے تو اس کے شرائط کو پورا کرے، اور جہاں سے بھی گزرے لوگ کہیں کہ یہ علی کا شیعہ جانے والا ہے۔ امانت میں، عبادت میں، پاکیزگی میں، اخلاق میں، مردانگی میں، مروت میں، جدھر سے ہمارا گزر ہو لوگ یہ کہیں کہ یہ علی کا شیعہ ہے۔ آپ ایک معمولی مثال لے لیں، سردار سلیمانی شہید، ایک زیادہ تعلیم بھی اس آدمی نے حاصل نہیں کی، لیکن جب میدان عمل میں اترا تو شیعہ چھوڑیے سنی علاقوں میں لوگ آرزو کرتے تھے کاش ہمارے علاقے سے سردار سلیمانی گزر جاتے تو داعش کا خاتمہ ہو جاتا، ہمارے علاقے سے سردار سلیمانی گزر جاتے تو فساد ختم ہو جاتا۔ سیریا والے، شام والے، حلب والے، رقہ والے، عراق والے، یمن والے، دنیا کے ہر کونے کے لوگ یہ کہتے ہیں ایسا مرد میدان ہمیں چاہیے۔ اور عزیزوں، جب اس سے پوچھا جاتا تھا کہ بھئی الیکشن ہونے والا ہے، آپ تو مشہور ہیں، آپ تو معروف ہے، آپ کیوں نہیں کینڈیڈیٹ ہو جاتے؟ تو مسکرا کہتے ہیں میں گولیوں کا کینڈیڈیٹ ہوں، میں نے اللہ کی راہ میں گولی کھانے کے لیے اپنے سینے کو معین کیا، مجھے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے خود ان سے سنا ہے، کہتے ہیں کہ فقط علی و زہرا و حضرت راضی بخشا دیگر حسیش کا باقی نہ تھا۔ علی و زہرا سلام اللہ علیہ مجھ سے راضی ہوں، شیعوں، مومنین، خدا تمہارے مرحومین پر رحمت نازل کرے، تمہارے زندوں کو توفیق عمل عنایت کرے۔ اس بات کی فکر میں رہو کہ اہل بیت کو کیسے راضی کیا جائے، اہل بیت کو کیسے خوش رکھا جائے، ان کے کردار سے کردار کو کیسے ملایا جائے۔ اور امام رضا علیہ السلام، آخری بات اور آج کی زحمت تمام، امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ قریب شے جو ہے، جو انسان کو خدا سے نزدیک و قریب کرتی ہے، وہ یاد اہل بیت ہے، ذکر امام حسین علیہ السلام۔ ایک جوان کی مجلس ہے، خدا اس کے اعزاء و اقربا کو صبر عنایت کرے۔ امام رضا علیہ السلام، محرم قریب آنے والا ہے،
ابن شبیب امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آنے کے بعد عرض کیا یا ابن رسول اللہ ما لکا رعیت حدینا و کعیبا، ما لکا رعیت حدینا و غمگین پا رہا ہوں، آپ کے غمگین ہونے کا سبب کیا ہے؟ وعیناک تحملان الدموع، آنکھوں سے بار بار متواتر آنسو ٹپک رہا ہے۔ فرمایا شبیب تمہیں معلوم محرم آنے والا ہے، محرم آ گیا ہے۔ اس کے بعد شبیب سے کہا یا شبیب ان کنت باکیا فابکی علی الحسین، شبیب اگر تمہیں رونا آئے تو حسین پہ رونا، فإنہ ذبح کما یذبح الکبش، حسین کو ایسے شہید کیا گیا کہ جیسے گوسفند، جیسے مینڈوں کے سر کاٹے جاتے ہیں۔ ابھی تو امام رضا علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ قبر کی تاریکی میں آئیں گے، ندا کے وقت آئیں گے، اور عزیز و روایتوں میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہم سب کو نجات دیں گے، خدا اس مرحوم کو بھی نجات دے حسین کے توسط سے۔ آیت اللہ العظمیٰ حائری یہ کہتے ہیں کہ میں اس دنیا سے جا چکا تھا، میری بدن سے روح نکل گئی تھی کہ مجھے یہ خیال آیا کہ ابھی تو اعمال بھی انجام نہیں دیے ہیں، حق ادا نہیں ہوا ہے، کیا منہ دکھاؤں گا خدا کو۔ اچانک یاد آیا، میں نے کہا السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا حسین، سلام آقا آپ پر ہمارا آقا، میری مدد فرمائیے میرے مولا۔ آقا حائری کہتے ہیں کہ میں امام حسین سے توسل کرتا رہا، اس کے بعد مجھے یہ لگا کہ اب میرے پیروں سے دم نکل رہا ہے، میرے حلق تک دم آ گیا، روح آ گئی، میرے اعزاء و اقارب رو رہے تھے، میں ان کی چیخ و پکار سن رہا تھا، لیکن وہ میری فریاد و زاری سن نہیں رہے تھے۔ پھر ایک بار میں نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، کیا دیکھتا ہوں کہ فرشتوں نے سب بنا لی، دونوں فرشتے منکر و نکیر، بشیر و مبشر، قابضان روح، ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا، انہوں نے ایک دوسرے سے کہتے ہیں وجاء السید وجاء السید، آقا ہے آقا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ سب فرشتوں نے مجھ سے دوری اختیار کر لی، خود امام حسین علیہ السلام آئے اور آپ نے فرشتوں سے کہا کہ دعہو انہو اجارنی، اسے چھوڑ دو، یہ میری پناہ میں آیا ہے، یا حسین اِنَّا نَحْنُ بِجَوَارِكَ یا ابا عبداللہ۔ شب جمعہ ہے، شب زیارت امام حسین ہے، اگر مرا قابل ندانے کہ ندانت گدائے بردر خواجے کے ابنی، اگر میں اس لائق نہیں کہ کربلا پہنچ سکوں تو کیا ہوا دور سے آقا کے سامنے جھولی پھیلاتا ہوں، سلام ہو سید سردار مولا حسین پر، آقا
آیت اللہ حائری کہتے ہیں امام نے مجھے نجات دلائی، میں اٹھ بیٹھا، جسے اس مجلس میں اپنی پریشانیوں سے نجات چاہیے، سب کے سب ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا جاتے ہیں۔ جو اس دنیا سے اٹھتا ہے آپ کا شیعہ، آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ آقا میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کے سرانے دم آخر کون آیا؟ حضرت ابو الفضل عباس جب گھوڑے سے گرے، امام نے سر عباس کو اپنے زانوں پہ رکھ لیا۔ عباس نے اپنا سر کھینچ کے نیچے کیا، فرمایا عباس اتنی محبت ہے دریغ نہ کرو۔ فرمایا آقا میرا سر آپ کے زانوں پر، جب آپ گھوڑے سے گریں گے کون ہوگا جو آپ کا سر اپنے زانوں پہ لے گا؟ عجب نہیں، فرمایا ہوگا عباس نہ گھبراؤ، جلتی ہوئی ریت میں میری دکھیا ماں آغوش پھیلائے گی، آواز دے گی آ میرے لال، تیری خاطر میں نے مدینہ چھوڑا۔ شب جمعہ ہے، حضرت بی بی آج امام حسین سے ملنے آئی ہوگی، حاجت مندوں سب کے سب یا حسین یا حسین۔ امام رضا فرماتے ہیں پوچھا گیا کتنی بار ظالم نے گلے پہ خنجر چلایا؟ فرمایا نہیں مرہ 33 بار سے زیادہ ظالم نے گلے پہ خنجر چلایا۔ اتنی دیر کیوں لگی نہ جانے کتنی دیر، فاطمہ کے لال نے خاک پہ ایڑیاں رگڑی ہو۔ بعض روایتوں میں ہے کہ بس حضرت زہرا سے دیکھا نہ گیا، ملکوت سے زمین پہ آئی، حسین کے گلے پہ اپنا گلا رکھ دیا، فرمایا واللہ اب المحمود وابل عطشان، ہائے میرا پیاسا لال، ہائے میرا بھوکا لال۔ 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، ارے زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر، زینب عزم با وفا کے بلانے سے دل زینبیہ پہ آئی، کیا منظر دیکھا، شبر جال زرلا صدر، شبر سینے پہ سوار خنجر چلا رہا ہے، اور حسین ایڑیاں رگڑ رہے، آواز دیا ابن سعد اتنظروا ابو عبداللہ یقتل، کہتے ہر دشمن منہ پھیر پھیر کے رونے لگا، لیکن لا حامی لہو ولا ناصر۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔
خدایا بحق محمد وآل محمد اس قلیل توسل کو قبول فرما، عبادت اہل بیت علیہ السلام کی توفیق عنایت فرما، حقوق عباد و حقوق اللہ کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں اہل بیت کے لیے سبب زینت قرار دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، کورونا جیسی بیماری کو ختم فرما، تمام شیعان حیدر کرار کے جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما، جو لوگ مشکلات میں گرفتار ہیں، قرضوں میں مبتلا ہیں، بے گھر ہیں، خدا ان کی مشکلات کو برطرف فرما، ان کے قرضوں کو ادا فرما، کربلا کے بند راستوں کو کھول، ہمیں توفیق حج و زیارت عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وارث حقیقی صاحب امام زمان، وارث حقیقی حضرت حسین ابن علی علیہ السلام یعنی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان انصار میں قرار دے، ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید مہدی حسن ابن سید جرار حسین شنو بھائی اور تمام مومنین و مومنات اور اس خانوادے سے جتنے متعلقین جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان سب کی روح کو ایصال فرمائیے بالنبی وعلى بسم اللہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد